لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. استغاثہ کی دلیل قوله تعالی، اللہ رب العالمین کا قول، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. یہ استغاثہ عبادت ہے، اس کے اوپر یہ دلیل پیش کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ استغاثہ عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ اس دلیل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ استغاثہ عبادت ہے؟ تو کہیے گا اللہ رب العالمین نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تو تمہارے رب نے دعا کو سن لی اور تمہارے فریاد کو اللہ رب العالمین نے سنا۔ فاستجاب لکم، یہ استجابت جو ہے یہ دعا کے لیے ہوتی ہے اور دعا عبادت ہے۔ تو کئی طریقوں سے یہ آیت کریمہ استغاثہ کے عبادت ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ پہلا طریقہ، اللہ رب العالمین نے ان کے فعل کی نسبت کی اپنے جانب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ تو استغاثہ عبادت ہے، اس کے اوپر دلیل آپ لوگ سمجھ چکے کہ اللہ رب العالمین نے کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جس طرح سے دعا قبول کی جاتی ہے اس طرح سے اللہ رب العالمین نے استغاثہ یعنی طلب الغوث، مدد طلب کرنے کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ تو یہ آیت کریمہ اس طرح سے دلیل بنی استغاثہ کی۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی بندہ کسی میت سے یا کسی زندہ سے، لیکن وہ مجلس میں وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس سے اگر استغاثہ طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان کسی مردہ سے مدد طلب کرے اور کہے یا فلاں المدد، یا ولی الغوث، صاحب قبر کو پکارے، اے عبد القادر جیلانی، یا غوث المدد، یا فلاں المدد۔ گاڑی میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہا یا غوث المدد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس سے مراد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے، اور اس طرح سے کسی مردے کو پکارے، یا زندہ ہے یہاں موجود نہیں ہے اس کو پکارے، اس کے سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے کہ وہ اس لیے پکار رہا ہے اس کو کہ اس کے پاس، اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور کسی کے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک اس کو سمجھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ رہی بات اس بندے سے استغاثہ طلب کرنا جو زندہ بھی ہے، حاضر ہے اور قادر ہے ان معاملات میں جس کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ جائز ہے، وہ چیز جائز ہے۔ جیسے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستغاثہ الذی، دیکھیے استغاثہ ہی کا لفظ ہے، فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذین من عدوہ، فاستغاثہ الذی من شیعته، یعنی حضرت موسیٰ جب نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کا ہے یعنی قبطیوں میں سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عربیوں میں سے ہے۔ بہرحال جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آدمی نے، بنی اسرائیل والا جو تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذین من عدوہ، اس کے اوپر جو ان کا دشمن تھا، فوکزہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے وہاں ایک گھونسا لگایا، تو کیا ہو گیا؟ ایک گھونسا لگایا تو اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، حاضر ہے اور وہ مدد کرنے کے اوپر قادر بھی ہے، تو اس کو آپ بلا سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، اس کو بلا سکتے ہیں کہ بھائی ذرا ہماری مدد کرو۔ کوئی بھاری بوجھ آپ سامان اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھ رہا ہے آپ سے، سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے یا کوئی خاتون کھڑی ہے، اور اس سے آپ کہا کہ بھائی ذرا ہاتھ لگا دیجئے، مدد کر دیجئے ہماری،
اس کو ذرا اٹھا دیجئے ہمارے سر پہ، کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے، پھر گھر جا کر کے دوسروں سے کیوں مدد طلب کرتے ہیں، دوسروں سے کیوں کہتے ہیں کہ یہ کر دو یہ کر دو؟ بھائی جو قادر ہے مدد کرنے کے اوپر، اس کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی زندہ سے، حاضر سے، زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے، لیکن معلوم ہے کہ یہ ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، چل نہیں سکتا ہے، اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پانی پلا دو، بابو کھانا کھلا دو، بابو یہ سامان لا کر کے دو، کہاں سے لا کر کے دے گا؟ وہ چل ہی نہیں سکتا ہے، جا ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ اس کو کہیں گے یہ عبث ہے، کھیل کود کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو کہیں گے عبث ہے۔ لیکن مطلق عبث نہیں کہیں گے، غور سے سمجھیے۔ ایک آدمی ہے جو حاضر تو ہے، لیکن اس کام کے کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کیوں قادر نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی اس کا اہل نہیں ہے، لیکن آپ، ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ آپ اس سے عبث کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ وہ قادر تو نہیں ہے، لیکن آپ اعتقاد رکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی شکتی ہے جس سے یہ ہماری مدد کر دے گا، تب بھی یہ شرک ہوا۔ سمجھ گئے؟ آپ جان رہے ہیں کہ چھوٹا بچہ مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دو یہ کر دو، اور آپ کے اعتقاد میں، یعنی آپ یہ کہہ رہا ہوں مطلب جو آدمی مانگ رہا ہے اس کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ نہیں یہ بہت جو ہے مبارک ہے اور یہ چیزوں کو پورا کر سکتا ہے، جو کہہ دیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھ کر کے اس کو پکار رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ڈوب رہا ہے اور وہیں پر دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو فالج ہے، جس کو وہ تیر نہیں سکتا، ڈوبنے والا، اب اس کو پکار رہا ہے اے فلانا مجھے بچاؤ۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھ کر کے پکار رہا ہے کہ یہ بچا نہیں سکتا لیکن ایسی ہی ہم اس کو بلا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علماء کی یہ عبث ہے، بیکار ہے، جیسے ہم نے بچے کی مثال دی۔ لیکن اگر یہ مطلوب ہے کہ بھائی تم بچا تو نہیں سکتے ہو لیکن تم پانی سے باہر ہو، ذرا آواز لگا دو، کوئی اور آس پاس میں آدمی ہوگا تو وہ سن کر کے آ جائے گا ہماری مدد کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک جائز ہے۔ لیکن آپ جان رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو پکار رہے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر کوئی اندرونی شکتی اور طاقت ہے کہ یہ ہم کو پانی سے نکال کر کے باہر کھینچ لے گا، یہ عقیدہ اگر رکھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ آدمی کے اعتقاد سے پیدا ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ آپ کا عقیدہ فلاں کے بارے میں ایسا ہے، اس وجہ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے مسئلے کو؟ استغاثہ کا مسئلہ کلیئر ہوا؟ جی استاذ، ہیں؟ جی استاذ سمجھ گئے، الحمدللہ۔ چلے آگے پڑھیے، بسم اللہ۔ بدلیل نہیں سمجھے ہوں، اگر کوئی تفصیل نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو بلا جھجک پوچھیے گا کہ ہم کو یہ فلاں چیز نہیں سمجھ میں آئی۔ جی۔ ودلیل الذبح قوله تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله۔ اب جو ہے ذبح عبادت ہونا، ذبح کا معنی کیا ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پہلے، ذبح عبادت ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین کا قول ودلیل الذبح قوله تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ ذبح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا قول ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، اور نسک مانے قربانی، یہی قربانی جو ہے اسی کو ذبح کہتے ہیں، اسی کو ذبح کہتے ہیں۔ کہ للہ رب العالمین، للہ رب العالمین،
یعنی میری نماز اور میرا ذبح کرنا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ذبح یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے گا، اور اس میں اللہ تعالی کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ حدیث جس کو شیخ نے ذکر کیا، کہا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ذبح کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کی بد دعا ہے۔ یہ لعنت، تمہارے اوپر لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ معنی ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا اس کو دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ذبح کو اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، ذبح کے کچھ احوال ہیں جی، اس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی چیز، ذبح جو ہے نا، آپ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، قبر والے کی تعظیم کے لیے یا قبر والے کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ قربت حاصل کرنا مانے اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ بابا ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں آپ کے لیے، ہمارا یہ معاملہ حل کروا دیجئے، ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دیجئے۔ ایک بکرا ذبح کر رہا ہے، لے جا کر کے ذبح کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور شرک اکبر ہے، آدمی دائرہ اسلام سے اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی کسی امیر کے لیے، کسی حاکم کے لیے، کسی وزیر کے لیے یا کسی قبر کے لیے اس کے تعظیم کے عقیدہ رکھتے ہوئے اور اس کی قربت کا عقیدہ رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے لیے ذبح کرتا ہے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اگر کوئی آدمی عبادت کے غرض سے، تقرب کے غرض سے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ عبادت ہے، اور عبادتوں میں بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جس سے انسان اللہ رب العالمین کا تقرب اختیار کرتا ہے۔ اب مسائل کو سمجھیے، اگر کسی نے کسی غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کیا ہو، غیر اللہ کے لیے، لیکن وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں، عبادت کے غرض سے نہیں ذبح کیا بلکہ تعظیم کے لیے، تعظیم کے لیے۔ مثال کے طور پہ شہر کا گورنر آیا، ایک مثال دے رہے ہیں، تو اس کے سامنے جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کے لیے خون بہا رہے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ عقر کہتے کس کو ہیں؟ عقر کہتے ہیں کسی بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے جانور کو ذبح کرنا، اس کی عزت کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، ہے نا، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ اور تعظیم اور عزت کرنا ہی صرف مطلوب ہو، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اس کو کھائے گا، اس کے سامنے بس خون بہایا، اس کے سامنے جانور ذبح کیا۔ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں مختلف جگہوں کے اندر، تاکہ یہ پتا چلے کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کی عظمت کرتے ہیں، آپ کی کا احترام ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ تذلل نہیں ہے، تقرب کی نیت نہیں ہے، تعظیم کی نیت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شہر کا بڑا آدمی یا گورنر یا کوئی نیتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تو لوگ اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں ہاسپٹل کے باہر، اور فلاں جگہ پہ آج فلاں نے اس کے نام پہ اتنے جانور ذبح کیے، فلاں نے، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے،
کبیرہ گناہ. اگر اس کے تقرب کی نیت سے کر رہا ہے تو شرک ہے، لیکن ایسے ہی اس کی تعظیم کے لیے کر رہا ہے تو یہ سب کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. دلیل اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقرف الاسلام. لیکن ایک آدمی گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے یا فروخت کرنے کے لیے، اس کا کاروبار کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے اور اس کے لیے وہ جانور ذبح کر رہا ہے، دکان ہے اس کی گوشت کی، کر سکتا ہے، یہ مباح ہے نا. شرط یہ ہے کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر ذبح کیا گیا ہو. اور اگر کسی کے پاس کوئی مہمان آیا، غور سے مسئلہ سمجھیے گا، کسی کے پاس کوئی مہمان آیا یا وہ ولیمہ کر رہا ہے، ولیمہ یعنی نکاح والا ولیمہ، اور ایسے میں وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے اور اس کے اوپر آدمی کو اجر ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عبد الرحمن ابن عوف سے اولم ولو بشاد، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے کرو، لیکن کرو. اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ ولیمہ بغیر بکری کے نہیں ہوگی، مرغی سے بھی ہو جائے گی. مرغی بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو بسکٹ کھلا کے بھی ولیمہ کر دے، جو اس کے پاس حاضر ہے لیکن ولیمہ کرے. ٹھیک ہے. اب آئیے، اگر کوئی آدمی مہمان کی تعظیم کے لیے اور مہمان کی تکریم کے لیے جانور ذبح کرتا ہے کہ یہ مہمان آیا ہے ہمارے پاس اور مہمان کی تکریم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اس کو اچھا کھلانا ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے وہ جانور ذبح کرتا ہے. یا جیسے گھر میں مہمان آیا تو فوراً والدہ ہوتی ہیں یا کوئی ہوتی ہے کہ جاؤ ذرا سا گوشت لے آؤ، باہر مہمان آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، چلا آئے ہیں، مرغی لے آؤ ذبح کر دو. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ عبادت ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، مہمان کی تعظیم کرے. اور اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ مہمان کی تکریم کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے. لیکن یہاں ایک چیز سمجھیے جس میں آج ہم لوگ بہت فتنے کے اندر مبتلا ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ تکلف، تکلف کرنا. مثال کے طور پہ دو مہمان کسی کے گھر میں آئے تو دو مہمان جو ہیں وہ ایک مرغی کافی ہوگی ان کے لیے، دو مہمانوں کے لیے. لیکن ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ 5 مرغی ذبح کر دے رہا ہے، یا ایک پورا 15 کلو کا ایک بکرا ذبح کر دے رہا ہے. ظاہر ہے 2 آدمی 15 کلو کا بکرا نہیں کھا سکیں گے. تو یہ اس کی 2 حالت ہوگی، اس کی 2 حالت ہوگی. ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس فراوانی ہے، اس کے پاس موجود ہے، وہ 5 مرغی پیش کر سکتا ہے، ذبح کر کے دے سکتا ہے. اللہ نے اتنی وسعت، اتنی طاقت اس کو دی ہے، اسراف کا بھی جذبہ نہیں ہے اس کے دل میں، تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو 3 ہی مہمان تھے، فرشتے جو آئے تھے آپ سب کو معلوم ہوگا 3 ہی تھے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ خاموشی سے وہاں نکلے. سوچئے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ مہمان آنے سے اس سے پوچھتے ہیں کچھ کھائیے گا؟ کیا کھائیے گا؟ چائے بنا دیں، بسکٹ رکھ دیں، یہ کر دیں. ارے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ مہمان آیا ہے، جو آپ کے پاس حال حاضر ہے آپ رکھیے اس کو. نہیں لگتا ہے آپ تو ناشتہ کر کے آئے ہوں گے، ناشتہ کر چکے ہوں گے، ایسا لوگ پوچھتے ہیں. اب مہمان بیچارہ نہیں بھی کیا ہوگا تو بولے گا ہاں بھائی ہم کر کے آئے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق مہمان کی تعظیم کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 آدمی آئے تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے. مہمان بیٹھے ہوئے تھے، چپ سے نکلے، آ رہے ہیں ذرا 2 منٹ بیٹھیے آپ لوگ، اور گئے اور ایک موٹا تازہ فربا بچڑا ذبح کر دیا. ذبح کر کے کاٹ کے چھیل کے بنا کر کے کباب بنا کر کے بھون کر کے لا کر کے پیش کر دیا.
سمجھ رہے ہیں؟ کباب بنا کر کے پیش کیا، آگ میں بھون کر کے، اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بچڑا موٹا تازہ 3 آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ 1 کلو گوشت، 2 کلو گوشت، ایک بچڑا کم سے کم بھی تو 30-40 کلو کے وزن کا ہوگا، لیکن لا کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے رکھ دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کے اکرام میں، ان کے احترام میں یہ زیادتی کی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر موجود ہے آپ کے پاس، آسانی سے وہ چیز میسر ہے، تو آپ مہمان کو خوب اچھا سے اچھا کھلائیے۔ 10 طرح کے مٹھائیاں رکھ دیجئے اس کے سامنے، 10 طرح کے پھلوں کو رکھ دیجئے، 10 طرح کے نمکین رکھ دیجئے، پورا بھر دیجئے دسترخوان، تاکہ اس کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہو، سوچتا رہے بیچارہ کہ ہم کہاں بیٹھیں۔ پیالہ رکھیں، گلاس رکھیں کہ اپنے بیٹھیں، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس نہیں ہے اور وہ تکلف کر رہا ہے، مثال کے طور پہ مہمان آئے اس کے گھر میں، نہیں ہے، کوئی 1-2 بسکٹ ہے یا کچھ ناشتہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں گھر کے اندر، یہی میسر ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں، یہ عیب ہے، ایسا ہم نہیں کریں گے۔ بغل میں گیا، بھائی ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ذرا سا 1000 روپیہ دیجئے، ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ذرا 10,000 روپیہ دیجئے، ان کے لیے جانور خریدنا ہے، ان کے لیے فلاں خریدنا، ان کے لیے فلاں۔ یہ تکلف ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ کاہے کو قرضہ لے رہے ہیں آپ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ مہمان آئے، تو انہوں نے پانی صرف ان کے آگے بڑھا دیا، پانی بڑھا دیا، اور یہ کہا لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہیں کیا ہوتا مہمانوں کے لیے، تو لتکلفت لکم، تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ میں تم کو پانی دے رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بخیل ہوں، میرے پاس ابھی یہی موجود ہے، اس وجہ سے یہی دے رہا ہوں، نہیں تو اگر اور کچھ ہوتا تو وہ چیز ہم آپ کے پاس پیش کرتے۔ تو مہمان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سامنے والا کس سچویشن میں ہے۔ آج کسی کے پاس اگر بسکٹ اور کوئی چیز رکھ دیجیے گا، کہا بڑا بدتمیز آدمی ہے بھائی، بڑا روکھا آدمی ہے، بخیل آدمی ہے، کم سے کم اس کو مٹھائی لا کر کے رکھنی چاہیے۔ ارے بھائی سمجھو معاملے کو، اس کے پاس ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ویسا بھی ہوتے ہیں جس کو بخیل کہتے ہیں، کنجوس کہتے ہیں، سب کچھ ہے موجود، لیکن مہمان کے پاس رکھے گا نہیں، خالی پوچھتے رہے گا چائے بنائیں، چائے بنائیں۔ ارے بھائی بناؤ نا، لا کر کے دو نا، پینے چائے کاہے کو ہے؟ بنانے کے لیے بار بار چائے بنا دیں، چائے بنا دیں، ارے چائے بنا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ پیے چائے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ چیز کیا ہے، اس طرح سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہم کھلائیں گے نہیں، بخیل ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک طرف تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے اور ایک طرف بخالت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز ہے آپ کے پاس موجود، مہمان کے سامنے وہ لے جا کر کے پیش کر دیجئے، اور مہمان کو اس سے ناراض بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ شریعت کے اندر یہ پسندیدہ ہے کہ آپ مہمان کی تعظیم کریں۔ کوئی انسان آیا آپ کے پاس مہمان بن کر کے، تو آپ کے پاس اگر ہے تو اس کی تعظیم میں آپ اضافہ کریں، زیادہ کریں، ذرا روٹی بھی بنا دیا، چاول بھی بنا دیا، 2-3 طرح کا گوشت بنا دیا، ایک آدھ سبزی بھی بنا دی، یہ سب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر ہے میسر تو۔ اور اگر نہیں ہے میسر تو تکلف کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، جیسا کہ سلمان فارسی کی روایت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے، اب مہمان کے لیے اگر ذبح کر رہے ہیں تو چلیے اس کی تکریم کے لیے کر رہے ہیں تو عبادت ہے، لیکن کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے، اس کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جن کے لیے ہو، جنات کے لیے ہو، شیطان کے لیے ہو، جس کے لیے بھی کرے گا، وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور بسا اوقات وہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ ٹھیک ہے، تقرب کے لیے کر رہا ہے تو شرک اکبر، تقرب کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کر رہا ہے، اس کو کھلانا مطلوب نہیں ہے، تعظیم کرنا اس کو مطلب، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محرم اور حرام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ
کھانے کے لیے اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے کھلانے کے لیے کر رہا ہے، مہمان کے کھلانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ مستحب ہوگا۔ امید کے مسئلہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیں، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نظر یہ بھی عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں وہ دلیل النذری، نظر کی دلیل، عبادت ہونے کی دلیل، یعنی اللہ رب العالمین کا قول یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ دلیل ہے کہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نظر عبادت ہے، اور حقیقت یہ ہے جی کہ نظر عبادت نہیں ہے، نظر کو پورا کرنا عبادت ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا۔ کوئی بول نظر عبادت ہے، کہیے گا نہیں، نظر کو پورا کرنا عبادت ہے، نظر کو پورا کرنا عبادت ہے۔ اب اگر نظر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے مانے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے لیے مانے تو یہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو نظر کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر، نظر کو پورا کیا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ تو اس سے یہ پتا چلا آیت کریمہ سے کہ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اور عبادت آپ سب جانتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہو۔ تو اللہ خوش ہوا، راضی ہوا، تب تو ان لوگوں کی تعریف کیا جو نظر کو پورا کر رہے ہیں۔ ہاں، اب یہاں دیکھیے نظر کی تفصیل ہے، اس کو سمجھیے، اور یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت رائج ہے جی، بہت رائج ہے۔ اس کا جاننا بہت ضروری ہے اور تفصیل سے جاننا ضروری ہے۔ نظر کی عمومی طور پر دو قسم ہے، اس کی صورتیں بہت ساری ہیں، لیکن سب کو اگر اکٹھا کیجیے گا، جمع کیجیے گا نا، تو دو پوائنٹ کے اوپر وہ دونوں وہ پوری اس کے قسمیں اکٹھا ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ مطلب اختصار کے ساتھ یہ دو پوائنٹ آپ کو سمجھا رہے ہیں، سمجھیے اس کو۔ ایک کو کہتے ہیں نظر ابتدا، یا اسی کو کہا جاتا ہے نظر مطلق۔ نظر مطلق، نظر مطلق کا معنی یہ ہے کہ آپ بغیر کسی چیز کے اوپر اپنے نظر کو معلق کیے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالی کے لیے میں یہ نظر مان رہا ہوں کہ ہر مہینے ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ دیکھیے، مقابلے میں کسی چیز کا ذکر کیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہ نظر مان رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اس کو کہیں گے نظر مطلق، نظر مطلق۔ اور دوسری نظر کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں نظر مقید، یا کہتے ہیں نظر مجازات۔ نظر مجازات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بندہ کوئی نفع طلب کر رہا ہو، اپنے سے کسی مصیبت کو دور کر رہا ہو اور اس کے لیے نظر مانے۔ مثال کے طور پہ کہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے لیے اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو ہم فلاں کام کریں گے، 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، مثال کے طور پہ۔ اگر اللہ تعالی نے میرے مریض کو شفا یاب کر دیا، یا اللہ رب العالمین نے میری بیماری دور کر دی، تو میں اتنے دنوں کا روزہ رکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں نظر مقید۔ دونوں قسم سمجھے آپ لوگ؟ مطلق اور مقید سمجھے جی؟ ہاں، جی سمجھ گئے استاد۔ الحمدللہ۔ بولیے استاد جی، ابھی چلے جو ہاں؟ ابھی جو بولے نا آپ بھی اللہ کے نام جو روزے رکھتے ہیں، پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں۔
نظر کی دو قسم، ایک قسم یہ ہے کہ نظر مطلق بغیر کسی قید کے، سیدھے آدمی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ آج 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچہ کروں گا، ڈائریکٹ نظر، کوئی یہ نہیں، اس کو کہتے ہیں نظر مطلق۔ نظر مقید کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا، چاہے کوئی بھی کام ہو، میرے بیمار کو شفا یاب کر دیا، میرے بیٹے کو پاس کروا دیا، یا مجھے یہ کام کروا دیا، یا میرا یہ معاملہ حل ہو گیا، یا میرا یہ مسئلہ ہو گیا، جو بھی ہو، اگر اللہ نے یہ کام کر دیا تو ہم اس کے لیے یہ کام کریں گے، اس کو کہتے ہیں نظر مقید۔ یہ دو ہے، مطلق، مقید۔ اب نظر ماننا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے وہ سمجھیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نظر ماننا مکروہ ہے، مطلق، چاہے وہ مطلق ہو یا مقید ہو، نظر ماننا ہی مکروہ ہے۔ غور سے سنیے گا مسئلے کو، نظر کے اندر داخل ہونا ہی مکروہ ہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نظر ماننا حرام ہے، نہیں مان سکتے۔ کہا کیوں حرام کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یاتی بخیر، نظر کوئی بھلائی کو لے کر نہیں آتا ہے، وانما یستخرج به من البخیل، بلکہ اس کے ذریعے سے بخیل کے مال کو نکالا جاتا ہے۔ زندگی بھر کبھی صدقہ نہیں کیا، مال کو دانت سے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، انی پنی گن گن کر کے رکھتا ہے پیسہ، ہاں، خرچہ نہیں کیا، غریب کو دیا نہیں 1 روپیہ بھی، بیمار پڑا ہے تو کہہ رہا کہ بکری دے دو، تو اس کو یہ صدقہ کر دو، تو اس غریب کو فلاں دے دو، تو اس کو کپڑا دے دو، اس کو کھانا کھلا دو، یہی ہے بخیل کا مال نکلنے والا، نظر مان کر کے وہ دے رہا ہے۔ کہ انہو لا یاتی بخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی خیر لے کر کے نہیں آتا نظر، بلکہ اس کے ذریعے سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ نظر ماننا حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا، اور نظر ماننے سے منع کرنا یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ نظر کا ماننا حرام ہے، نظر کا ماننا حرام ہے، یا اقل شیء اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اور یہی قول حنابلہ کا ہے، حنابلہ کہتے ہیں کہ نظر ماننا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر میں اصل یہ ہے کہ وہ تحریم ہے، تحریم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخیل کا مال نکالنے کا وہ ذریعہ ہے، کوئی خیر لے کر کے نہیں آتا۔ اور اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، چلو حرام نہیں کہو، مکروہ کہہ دو۔ حرام کہے کو کہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کے پورا کرنے کی تعریف کی ہے، تو کہا یہاں بات پورے کرنے کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے نظر ماننے کی، نظر ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو میاں، نیکی ہم کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہا بالکل چاہیے بھائی، نیکی کے ہم بہت محتاج ہیں، جتنا نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم سے راضی ہوگا، تو نیکی کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، تو ہم نیکی کو کسی چیز کے اوپر معلق کر کے کریں کہ اے اللہ یہ کام تو کر دے گا تو ہم ایسا کریں گے، وہ کام اگر اللہ نہیں کرے گا تو ہم غریب کو صدقہ نہیں کریں گے، مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کو جہاں موقع ملے، جب موقع ملے، مطلق طور پہ نیکی کریں۔ جنت کی ضرورت ہم کو ہے کہ کس کو ہے؟ ایک بات، اور دیکھیے یہ بات صحیح ہے۔ اور کہا کہ چلو یہ تو مقید کی بات ہوئی، مطلق کو کہے منع کیا؟ کہا بھائی اللہ نے جتنی عبادتیں تمہارے اوپر واجب کی ہیں اتنا ہی کر لو، کاہے کو ایکسٹرا اپنے اوپر برڈن لیتے ہو؟ نہیں پورا کر سکو گے تو جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر واجب نہیں کیا ہے، اپنے اوپر زبردستی اس کو بوجھ کاہے بنا رہے ہو؟ دین کو، شریعت کو جب اللہ نے تمہارے لیے آسان کیا ہے تو کیوں اپنے اوپر 3 دن کا روزہ رکھنا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہر مہینے میں؟ کہا نہیں بھائی نہیں واجب کیا، تو کاہے کو کر رہے ہو؟ یہ سختی کیوں اپنے اوپر کر رہے ہو تم کہ ہم یہ کریں گے؟ اور تم کو کرنا ہی ہے تو کرو نا بھائی 3 دن، یہ نظر مان کے کاہے کو کرتے ہو؟ اور پھر اس کو پورا نہیں کر سکو گے تو گنہگار ہوگے۔ لیکن نفلی طور پر اگر عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سک رہے ہیں، کیجئے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس سے یہ پتا چلا جی، اس سے یہ پتا چلا کہ نظر کے اندر داخل ہونا
یا نظر ماننا اقل شیء اگر اس کو آپ کہیے گا یعنی سب سے کمتر درجہ وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. سب سے کمتر درجہ جو ہے وہ مکروہ ہے. انسان کو ماننے اس طرح کے نظروں سے پرہیز کرنا چاہیے. آج کل خواتین دیکھیے عام طور پہ کچھ ہوا ذرا سا، یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، یہ ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، یہ ہو گیا. اور کچھ لوگ تو چلیے اللہ کے لیے کچھ ہوئی بات تو ہوئی عبادت، لیکن کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو ہم لنگر کھلائیں گے فلاں مزار پہ جا کر کے، اور اگر ہو گیا تو اتنا روپیہ کی چادر چڑھا دیں گے وہاں اجمیر شریف جا کر کے، اور فلاں جگہ جا کر کے، اور کچھوچا جا کر کے، اور کلیر جا کے، اور فلاں جگہ کہاں کہاں جا جا کر کے سب جا کے. نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہے. شرک ہے، مطلق ہو چاہے مقید ہو، مطلق ہو چاہے مقید ہو. لہذا اس سے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو بچنا چاہیے. بغیر نظر کے جتنی عبادت چاہے وہ کرے، اس میں نشاط ہوگا. ہاں، اللہ رب العالمین سے تقرب کا جذبہ اس کا بڑھے گا. اور اگر نظر وہ مان لیا ہے تو عبادت 3 دن مہینے میں کر لیا، سوچا چلو ہمارے اوپر جو تھا اتر گیا، بوجھ اتر گیا. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یار کاہے کو مان لیے تھے، اب دیکھو نا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا ہم کو. انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے، لیکن خلاصہ کلام جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھ سکتے ہیں.